محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے ایک ضروری مسئلے کے تحت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت جو تیزی کے ساتھ ایک مسئلہ اہل سنت و جماعت کے درمیان گردش کر رہا ہے، وہ نام نہاد مولائیت کا مسئلہ ہے۔ نام نہاد مولائیت اس لیے چونکہ یہ دعوے دار تو ہیں کہ ہم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سچی محبت و عقیدت رکھتے ہیں، مگر دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو یہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نقش قدم کے مطابق چلتے، اور اس نام نہاد مولائیت کا آپریشن علماء اہل سنت کی جانب سے کرنا اب شروع ہو چکا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کرناٹک اور جھانسی دو مقامات پہ۔ قابل تعریف ہے علماء اہل سنت، خصوصیت کے ساتھ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ اور ان کے معاون حضرت مفتی شہزاد صاحب قبلہ مصباحی۔ جھانسی میں جو آپسی گفتگو ہوئی اس کی ویڈیو اویلیبل ہے یوٹیوب میں، سوشل سائٹ میں بہت سارے لوگ دیکھ چکے ہیں، مگر افسوس ہوتا ہے اور حیرت ہوتی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں کہ کس طریقے سے مولائیت کے دعوے دار مجادلہ اور مقابرہ تو کر رہے ہیں مگر مناظرہ سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ غیر جانبدارانہ طور پر انصاف کی نظر سے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیے کہ کس طریقے سے کوئی ازہری صاحب ہیں جو حضرت سید سبطین حیدر زیدی صاحب قبلہ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صرف مجادلہ اور مقابرہ کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ لفظ چیلنج کہاں لکھا ہے اس لیٹر پیڈ میں، وہ لفظ چیلنج کو تلاشوا رہے ہیں۔ پھر مفتی شہزاد صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ وکیل ہیں تو وکالت نامہ دکھائیے۔ یقیناً یہ ساری حرکتیں مجادلہ اور مقابرہ ہے۔ مجادلہ اور مقابرہ کرنے سے تو بہتر ہوتا ازہری صاحب آپ مناظرہ کی جانب آتے کہ مناظرہ کوئی شرعاً کبھی یا بری چیز نہیں ہے بلکہ حسن اور اچھی چیز ہے۔ ہاں، مجادلہ اور مقابرہ کبھی اور بری چیز ہے جو آپ کر رہے تھے۔ یہ اہل علم کی مجلس میں بلا وجہ کی باتیں کہ وکالت نامہ آپ دکھا دیجئے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وکالت نامہ تحریری اور تقریری دونوں طریقے کا ہوتا ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کہ اس پہ لفظ چیلنج کہاں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں چیلنج کہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، تقریباً 1000 سال سے زیادہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام لوگوں میں بعد انبیاء سب سے زیادہ افضل ہر اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 1000 سال سے زیادہ سے یہ توارث اہل سنت میں چلا آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی بھی اس کے خلاف بات کہتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ ولایت و امامت میں حضرت علی کا نمبر پہلا ہے، تو اس نے اس ایک متفقہ نظریہ کو چیلنج اسی دن کر دیا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں لفظ چیلنج کہاں ہے، لفظ چیلنج کہاں ہے، تو یہ دراصل دیکھیے آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ مجادلہ اور مقابرہ کہلاتا ہے کہ لفظ کے چکر میں جو ہے تو پڑ جائے آدمی۔ بھائی خود ہندوستان کے اطراف و جوانب میں آپ گھوم لیجئے تو آپ محسوس کریں گے کہ پہلے اس قسم کی باتیں نہیں کی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر اعتبار سے ہر وصف میں افضل مانا جاتا تھا، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے بھی یہ نظریہ ڈالا لوگوں کے مابین کی ولایت و امامت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، گویا کہ اس نے اس متفقہ نظریے کو چیلنج کر دیا۔ تو چیلنج آج سے نہیں، چیلنج تو ایک زمانے سے ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لفظ چیلنج نہیں ہے۔ اچھا چلیے، لفظ چیلنج نہیں ہے برسبیل تنزل، اس میں لفظ مناظرہ لکھا ہوا ہے، تو اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لفظ مناظرہ، پھر آپ نے غلطی سے لکھ دیا ہم مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صلح و مصالحت کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیوں نہیں مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ مناظرہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ صاف ہے، آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم تیاری کر کے نہیں آئے ہیں، تیاری کر کے ہم مناظرہ کریں گے۔ عزیزان محترم، جو بھی تھوڑا علم رکھتے ہیں آپ ذرا سوچئے کہ صاف صاف اس لیٹر پیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ان دو مسئلوں پر مناظرہ ہونا ہے۔
پہلا مسئلہ ہے کہ ولایت و امامت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا پہلا نمبر ہے اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کف لسان کا حکم ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان دو مسئلوں میں آپ کو کون سی تیاری کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ تو واقعتاً جو ہے تو مناظرہ سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش آپ لوگوں نے جو ہے تو کی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم مناظرہ کے موڈ سے نہیں آئے، مناظرہ کی تیاری سے نہیں آئی ہیں۔ بھائی جب آپ مولائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ولایت و امامت میں ان کا پہلا نمبر ہے، تو اس کی دلیل تو آپ لوگوں کو ہمیشہ زبان زد ہونی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہ بھائی دیکھیے فلاں نے یہ کہا ہے، بھائی دلیل آپ نے دعویٰ کیا ہے مناظرہ میں، یہ تو آپ مدعی ہیں کہ بھائی ان کا پہلا نمبر ہے، تو دلیل آپ کے ذمے ہے۔ فریق مخالف تو صرف اتنا کہہ سکتا ہے منع وارد کرنے کے طور پر کہ لا نسلم، ہم یہ نہیں مانتے کہ ولایت و امامت میں حضرت علی کا پہلا نمبر ہے، آپ کے ذمہ ہے دلیل دینا۔ اور جب آپ یہ نظریہ لے کر کے جو ہے تو چل رہے ہیں، اپنے مریدین اپنے معتقدین سب کو یہ نظریہ بتاتے ہیں، تو آپ کے پاس تو اس کی دلیل بالکل زبان زد ہوگی۔ یہ کوئی ایسا بہت زیادہ مخفی یا بہت زیادہ منجلک مسئلہ نہیں ہے کہ جس مسئلے کے لیے آپ کو جو ہے تو بہت ساری کتابیں لے کر کے بیٹھنی پڑے گی، بہت ساری لغات لے کر کے بیٹھنی پڑے گی، بہت ساری چیزیں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کو صرف جو ہے تو وہ دلیل پیش کرنی پڑے گی، وہ سند یا وہ قول پیش کرنا پڑے گا جس سے یہ پروف ہو کہ ولایت و امامت میں ولایت و کرامت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا پہلا نمبر ہے، بس۔ اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو اس میں یہ صرف بچنا ہے کہ ہم تیاری کر کے نہیں آئے ہیں، کیونکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ جس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے۔ اور ساتھ میں اظہری صاحب بھی ہیں، آپ خود اپنے دل سے سوچئے کہ جب آپ کا بھائی یہ موقف ہے، آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ولایت و کرامت میں امامت میں جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہیں اور خلافت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، تو اس کی دلیل جو بھی ہو، جس کا بھی قول ہو، جس کی بھی بات ہو، جو بھی دلیل ہو، وہ تو آپ لوگوں کی زبان زد ہونی چاہیے بالکل، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیاری کر کے نہیں آئے ہیں۔ دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو مناظرہ کرنا ہی ہے تو آپ محرر شریف آ جائیے، تو یہ دیکھیے یہ صرف جو ہے تو ایک اچھے موقع کو ضائع کر دیا آپ لوگوں نے۔ اب نہ کوئی مارہرہ شریف جائے گا اور نہ کوئی جو ہے تو بستی آئے گا۔ وہ کیوں مارہرہ شریف جائیں؟ بھائی وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ ایک جو ہے تو واقعی بات کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے تو آئیے بستی، اور یہ حقیقت ہے، اہل دارش جانتے ہیں۔ اب نہ کوئی مارہرہ جائے گا نہ کوئی بستی جائے گا۔ وہ تو ایک بہت اچھی جگہ جھانسی میں ملی تھی جہاں جھانسا دے کر کے آپ لوگ نکل گئے، تو یہ جھانسی کا جو جھانسا آپ لوگوں نے دیا ہے یہ تو سمجھ سے پرے ہے اہل انصاف کے لیے، بہت اچھا موقع تھا، پھر کہاں ایسے موقع ملتے ہیں۔ اب آپ اس میں جو ہے تو خارجی گفتگو کر رہے ہیں، ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، ملک کے معاملات ایسے نہیں ہیں۔ جب آپ اتنا محسوس کر رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو یہاں تک پہنچا دیا کہ معاذ اللہ والا اعلان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہہ رہے ہیں، بتائیے۔ جبکہ کسی بھی معتبر عالم دین کا قول حضرت امیر معاویہ کے کفر کا نہیں ہے، بلکہ کسی کو چھوڑیے، خود آپ مسلم، آپ کے نزدیک مسلم ہے، آپ مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور آپ ہی نے اعلامیہ جاری کیا ہے، سید سبطین حیدر ظاہری صاحب۔ تو کیا صحابی ہونا اس سے بڑا بھی کوئی وصف ہے؟ اور جب صحابی آپ مان رہے ہیں تو پھر کف لسان کا قول یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگوں نے کر دیا کہ میرے معاویہ کے بارے میں کف لسان ہے۔ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ کف لسان ہے، بلکہ ان کے فضائل و مناقب ہر جگہ جو ہے تو بیان کیے گئے ہیں، اور صحابی ہونا یہ سب سے بڑا وصف ہے، اور جو بھی صحابی ہے اس کے لیے کف لسان کیوں کیا جائے گا؟ رات و دن اس کی تعریف کی جائے گی۔ تو آپ لوگ حقیقت میں نام نہاد مولائی ہیں، سچے مولائی تو اہل سنت و جماعت ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم رات و دن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذکر کرنے کو اپنے لیے باعث عبادت سمجھتے ہیں، اہل بیت اطہار کے ذکر کو باعث عبادت سمجھتے ہیں، اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت صدیقی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں، عثمانی بھی ہیں، مولائی بھی ہیں، سب ہیں۔ ایسے مولائی ہمیں نہیں بننا ہے کہ معاذ اللہ ایک صحابی رسول کو جو ہے تو کافر کہہ دیا جائے۔ یعنی آپ نے دیکھیے کہ اپنی مولائیت کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ان لوگوں نے گرفت کر لی، ورنہ آپ سوچئے کہ اگر علماء اہل سنت نے گرفت نہ کی ہوتی اور یہ مسئلہ ایسے ہی پڑا رہتا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارے خانقاہ کا موقف ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، کافر کہنے والے اسی کفر میں پڑے رہتے اور خدا نہ خواستہ اسی کفر میں ان کا خاتمہ ہو جاتا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ معاذ اللہ اس طریقے سے مسجد کے اندر نعرہ لگ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کافر کافر؟ آپ اندازہ لگائیے کس قدر جو ہے تو یہ حیرت کی بات ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف جو ہے تو یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ ایک اچھا موقع تھا، اس موقع میں بھائی اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جو ہے تو امامت اور ولایت میں ایک نمبر پہ ہیں، تو آپ کے تو زبان زد ہوں گی وہ سب دلیلیں، وہ آپ کو دلیلیں دینی تھی، اور وہ جو ہے تو ان دلیلوں کو رد کر پاتے یا نہ رد کر پاتے تو آپ کا موقف ثابت ہو جاتا، رد کر دیتے تو پھر اس کے بعد میں آپ ان کی دلیلوں کو جو ہے تو رد کرتے۔ ایک اچھا موقع ملا تھا، ایک اچھا ماحول ملا تھا، ہر طریقے کے انتظامات تھے،
पुलिस भी था, आपके अपने पर्सनल लोग भी थे और दोनों तरफ के लोग संजीदा थे, कोई ऐसा जज्बाती या चिल्ला चिल्ली करने वाला नहीं था। मगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये कहकर कि हम तो अखफुल कभी हतैन या हम तो सुलह के लिए आए हैं। अरे भाई, वो तो आप ये बताइए, अगर आप सुलह के लिए आए तो उसमें मुफ्ती अख्तर और मुफ्ती शहजाद जैसे लोगों की जरूरत है, सुलह तो वहां के लोगों में हो जाती। इन लोगों ने क्या किया था जो इन लोगों को बुलाया गया? ये बिल्कुल जो है आप वाकईतन झांसा दे रहे हैं अवाम अहले सुन्नत को झांसी की सरजमीन में बैठ करके। और ये समझ में आ गया कि खुद आप लोगों के पास इस बात की कोई कभी दलील मौजूद नहीं है कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो है इमामत विलायत में उनका नंबर जो है तो 1 है। खुद इसकी आप लोगों के पास अगर कोई दलील होती तो आप उस मजलिस में पेश करते। और ये कहना कि हम तैयारी करके नहीं आए हैं, इस मसले में तैयारी की कोई जरूरत ही नहीं है। और चैलेंज कहाँ है, मुनाजरा कहाँ है, ये सब मुकाबरा और मुजादला आप लोग करते रहे, काबिल मुबारकबाद है उलमाए अहले सुन्नत। जिन लोगों ने खुसूसियत के साथ मुफ्ती शहजाद साहब किबला, जिन्होंने बहुत ही संजीदा और नपी तुली और बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे लहजे में जो है तो गुफ्तगू की। बहरहाल इसमें सैयद सिक्तैन हैदर ज़ैदी साहब अब वो जो है तो वीडियो बना करके जो है तो डाल रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ इस्लाह था, हम फसाद नहीं चाहते। तो मेरे भाई, इस्लाह तो सबका मकसद है, फसाद कौन चाहता है? अगर फसाद चाहते तो फरीक मुखालिफ तो उनके पास तो बहुत मजबूत दलील मौजूद थी, आपके आ जाने के बाद में वहां रह करके वो फसाद कर सकते थे। तो फसाद कोई नहीं चाहता है हजरत, लेकिन आप लोग इस तरीके से गलत नजरिया कायम करके और फिर बीच का रास्ता पकड़ करके निकल जाते हैं और फिर उम्मत को उस हाल पे छोड़ देते हैं। फसाद इसकी वजह से पैदा होता है और फसाद उस हद तक पहुंच गया कि जिनको खुद आपकी खानका का मौक़िफ़ है कि वो सहाबी रसूल हैं, उनको जो है तो अला लिलान उनकी शान में गुस्ताखी की जा रही है, उनको काफिर कहा जा रहा है, माज़अल्लाह ताला रब्बिल आलमीन। आप इस बात को संजीदगी से लें। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत, ये इसका कोई मुनकिर नहीं है। आप रातों दिन हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जिक्र कीजिए, हम भी करें, हर सुन्नी करे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बुग़्ज़े मुआविया जो है तो हमारे दिल में पैदा हो जाए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला हमें इसे महफूज रखे और पंजतन पाक अहले बैत अतहार के सदके व तुफ़ैल में हम तमाम लोगों को उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि आपने सिर्फ झांसी में झांसा दे करके और अपने मौक़िफ़ पर दलील कायम करने के बजाय राह फरार इख्तियार किया और ये दावतनामा दे करके आप वहां से निकल गए कि आप लोग मारहरा आइए। अब हजरत, ये बिल्कुल वाकई और हकीकी बात है, हिंदुस्तान के तनाजुर में न कोई मारहरा जाएगा न कोई बस्ती आएगा। एक अच्छा मौका था जो आपने ज़ाय कर दिया। और इससे मैं गुजारिश करूंगा अवाम अहले सुन्नत से कि अब आप लोग देख सकते हैं कि जो लोग अपने आप को सबसे बड़े मौलाई कहते हैं, उनके पास खुद इस बात की दलील नहीं है कि हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम विलायत और इमामत में जो है तो उनका नंबर जो है तो 1 है। अगर दलील होती तो उसके सबसे बड़े पढ़े लिखे संजीदा आदमी सैयद सिक्तैन हैदर ज़ैदी साहब और उनके साथ एक अजहरी आलिम दीन, वो दोनों के दोनों उसकी दलील देते। यानी खुद उनके पास इसकी दलील नहीं है, वहां तो उलमा बैठे हुए थे, अवाम थी भी तो उनके साथ खवास भी थे, वो भी समझा देते अवाम को। तो ये जो है तो अवाम और खवास के दरमियान की बात है कि नहीं है, इसको सिर्फ खवास में करना चाहिए? नहीं, कम अज कम जो आप मौक़िफ़ रखते हैं कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम विलायत इमामत में 1 नंबर पे हैं, कम अज कम आपको इसकी दलील तो देनी पड़ेगी ना, अवाम को भी देनी पड़ेगी। ये आपने कैसे कह दिया कि ये खवास का मसला है और अवाम के दरमियान नहीं जाना चाहिए? अवाम को भी तो एक बात जो कह रहे हैं आप जो है तो वो दलील देनी पड़ेगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस पर संजीदगी के साथ तवज्जो दें खुदारा, और इतना ना ज्यादा लोगों को जो है तो वर्गलाएं और बहकाएं कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन वो अपनी आकिबत ज़ाय और बर्बाद करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें इन तमाम चीज़ों को समझने और अहले सुन्नत व जमात के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उलमाए अहले सुन्नत को इसी तरीके से फतह नुसरत व कामयाबी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।